ناظرین کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 2 ہفتوں سے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے جس کو قرآن نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے میں نے یہاں تک آپ کو بات بتا دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جو ڈالا گیا تھا تو اس بنیاد پر ڈالا گیا تھا تاکہ جو مصر کا بادشاہ ہے، عزیز مصر ہے، اس کی عزت بچ جائے۔ یہ بات اس شخص پر بھی روشن ہو گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ قصوروار اس کی بیوی ہے، لیکن اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈلوا دیا تاکہ 2 4 5 سال 7 سال گزریں گے تو لوگوں کے دلوں سے یہ واقعہ نکل جائے گا، بات آئی گئی ہو جائے گی، اس کے بعد حضرت یوسف کو جیل سے نکال دیا جائے گا۔ صرف اس نے اپنی عزت کو بچانے کے خاطر ایسا کیا۔ اور قرآن پاک میں حضرت یوسف کا یہ قول بھی ہے، قال رب السجن احب الی۔ حضرت یوسف نے بھی اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس فتنے سے بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے۔ قال رب السجن احب الی، کہ میں جیل کو زیادہ پسند کروں گا اس کے مقابلے میں کہ میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ جیل میں چلا جاؤں گا، سکون کی زندگی ہوگی، اس فتنے سے میں بچ جاؤں گا، کیونکہ وہ جو عورت تھی مصر، عزیز مصر کی جو بیوی تھی، وہ بار بار اپنے فریب میں گرفتار کرنا چاہتی تھی اور اس نے کئی ساری چالیں چلی، کسی طریقے سے یوسف میرے فریب میں گرفتار ہو جائیں۔ تو حضرت یوسف نے اللہ سے یہ دعا مانگ ڈالی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ کہیں میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے کی جو زندگی ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ان کے ساتھ 2 قیدی اور تھے اور دونوں بادشاہ کے دربار کے خادم تھے، ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک بادشاہ کا داروغہ تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کا الزام تھا، تو بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ آخر کار ان دونوں نے خواب دیکھا جس کا تذکرہ میں پچھلی مجلس میں کر چکا ہوں۔ جو ساقی تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ میں جیل سے رہا ہو گیا ہوں اور دوبارہ میں بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلا رہا ہوں۔ جو دوسرا تھا، جو داروغہ تھا، اس نے یہ خواب دیکھا، جو گیٹ کیپر تھا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سر سے وہ کیا ہے، روٹی کے ٹکڑے کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یوسف نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر دی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تم جیل سے رہا کر دیے جاؤ گے، باعزت بری کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ تمہیں بادشاہ اپنی خدمت کے لیے رکھ لے گا، اور یہ جو بندہ ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پرندے میرے سر سے نوچ کر روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہے ہیں، اس کو سولی دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی۔ اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ آخرکار یہ ہوا کہ ان میں سے ایک کو سولی دے دی گئی اور ایک جو تھا اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو پایا، اس پر جرم ثابت ہو گیا، اس کو پھانسی دے دی گئی اور یہ باقاعدہ دوبارہ بادشاہ نے اس کو اپنا خادم بنا لیا۔ لیکن حضرت یوسف نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، کہ تم اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا کہ ایک بندہ بے بنیاد جیل میں پڑا ہوا ہے، بغیر کسی جرم کے جیل میں پڑا ہوا ہے، میرا تذکرہ بھی اپنے بادشاہ کے سامنے کر دینا۔ لیکن جب انسان ایسا ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے، وعدوں کو بھول جاتا ہے، وعدوں کو بھول جاتا ہے۔ تو خیر وہ بھول گیا، ایک زمانہ گزر گیا، لمبا عرصہ گزر گیا۔ لمبے عرصے کے گزرنے کے بعد جو بادشاہ وقت تھا، ایک تو عزیز مصر تھا جس کی بیوی نے حضرت یوسف پر یہ الزام لگایا تھا، وہ مطلب مصر کی سلطنت کا سب سے بڑا جرنیل تھا، وزیر تھا، اس کی بیوی تھی۔ اور ایک تھا مصر کا بادشاہ جس کو کہتے ہیں فرعون، کیونکہ مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون۔ ایک یہ والا فرعون نہیں ہے،
جو جس نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تو غرق ہو گیا تھا، یہ مطلب بادشاہ تھا، اس کا لقب بھی فرعون تھا۔ تو اس بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تگڑی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، وہ پتلی دبلی گائے موٹی گائے کو کھا گئی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، گیہوں کی اس طرح کی بالیاں ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں، وہ خشک بالیاں ہری بھری بالیوں کو کھا رہی ہیں، وہ پتلی دبلی گائیں موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب اس نے دیکھا جس کا تذکرہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ اب وہ گھبرا گیا، صبح اٹھا تو اس نے اپنا دربار لگایا، اپنے مشیروں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، اور اس نے کہا بھئی اس خواب کی تعبیر مجھے چاہیے، اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ تو نجومیوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تو خیالات ہیں، تخیلات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، تخیلات ہیں، اس طرح کی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا، بادشاہ اس خواب سے حیران تھا، ایسا کیوں دیکھا کہ پتلی دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں اور سوکھی بالیاں ہری بھری بالیوں کو ختم کر رہی ہیں، کھا رہی ہیں۔ تو بادشاہ پریشان ہوا، بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا اس تعبیر سے۔ تو بادشاہ کا وہ جو ساقی تھا جس کو حضرت یوسف نے تعبیر بتائی تھی اور یہ کہا تھا کہ میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے سامنے کر دینا، اذکرنی عند ربک، اب اسے اچانک سے اوہو ایک یوسف، اس نے کہا میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں، ایک بندہ ہے میری نالج میں، ایک بندہ میری نالج میں ہے، مجھے کیا ہے جیل میں جانا پڑے گا، زندان میں وہ بندہ پڑا ہوا، اس کا نام یوسف ہے، اور اس کی بہترین سٹیک تعبیر اگر کوئی بتا سکتا ہے وہ بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تم جاؤ اس کی تعبیر لے کر آؤ۔ تو فوراً زندان کو کھلوایا گیا، قید خانے کو کھلوایا گیا، اور وہ شخص گیا، حضرت یوسف سے ملاقات کری، دعا سلام کیا۔ حضرت یوسف کیونکہ نبی تھے، دل بڑا وسیع تھا، انہوں نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ بھائی تم تو مجھے بھول گئے اور اتنے سالوں کے بعد میری یاد آئی ہے، اور وہ بھی یاد آئی ہے تو مطلب سے، ہمارا تو فوراً تذکرہ کر دیتے ہیں بھائی مطلبی آدمی ہے، مطلب سے یاد کرتا ہے، مطلب سے ہی یاد کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مطلب سے بھی یاد کر لے تو بھی آپ غنیمت سمجھے، یعنی آپ کو اس بندے نے اس لائق سمجھا جبھی تو یاد کیا، اس کا مطلب کچھ آپ کو سمجھتا ہے، اور اگر آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہوتا تو کبھی آپ کو یاد نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ آپ کے در پر آ رہا ہے اور آپ کو مطلب پہ یاد کر رہا ہے، مان لیں مطلب پہ یاد کر رہا ہے، تو سمجھ لیں آپ کو کچھ نہ کچھ وہ سمجھتا ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خانہ ہے کہ یہ بندہ ہمدرد ہے، میری مدد کر دے گا، یہ بندہ میری اس پرابلم کا سولوشن نکال دے گا۔ اگر وہ چل کر آیا ہے تو یقیناً آپ کی قدر اس کے دل میں یہ ہے، بھلے ہی وہ مطلب پر آیا ہے، تو آپ اس بات کو غنیمت سمجھیں کہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ اگر وہ آپ کے طرف سے نفرت رکھتا ہے یا کوئی معاملہ رکھتا تو آپ کے پاس نہیں آتا۔ لیکن یہ بات ہمارے میں ذرا زیادہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مطلب پر یاد کرے تو لوگ اس کو بڑی گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ کر بھی رہا ہے جب بھی آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں، پازیٹیو تھنگ انسان کو بڑی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نیگیٹو تھنگ نہ پالیں، آپ سوچیں میں اس لائق ہوں اس لیے اس بندے نے یاد کیا، کوئی بات نہیں، مطلب پر یاد کیا تو کیا ہو گیا، لیکن یاد تو کیا۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کوئی تذکرہ نہیں کیا، بھائی مجھے کیوں بھول گئے، مجھے تم نے کیوں نہیں یاد کیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا بتائیے کیا بات ہے، اس نے بادشاہ کے خواب کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو 7 سال جو ہری بھری بالیاں ہیں، جو موٹی تازی گائے ہیں، وہ خوشحالی کے سال ہیں، 7 سال مال کی ریل پیل ہوگی، خوب غلہ اگے گا، خوب کھیتیاں ہوں گی، خوب اناج آئے گا، لیکن اس سے اگلے جو 7 سال ہیں وہ بڑے ہی بھیانک ہوں گے، بڑے ہی قحط سالی کے ہوں گے، بھوک مری کے سال ہوں گے، پیداوار نہیں ہوگی اور بہت ہی زیادہ خطرناک سچویشن سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اور اس کا بچاؤ کیا ہے وہ بھی حضرت یوسف نے بتا دیا۔ اس کا بچاؤ یہ ہے کہ جو 7 سال خوشحالی کو ہوں، ان سالوں میں جو غلہ پیدا ہو اتنا ہی غلہ اس میں سے نکالا جائے ان کی بالیوں سے، جتنا تمہیں یوز کرنا ہے، اور جتنا یوز نہیں کرنا ہے اس کو ان کی بالیوں میں رکھا جائے تاکہ وہ سڑے اور گلے نہیں، اور اس کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا جائے تاکہ اگلے جو 7 سال بدحالی کے ہیں، قحط سالی کے ہیں، ان میں اس غلے کو احتیاط سے استعمال کیا جائے، وہ 7 سال اچھی طرح گزر جائیں گے۔ پھر جو 1 سال آئے گا، پھر اس سال یعنی جو 15واں سال ہوگا، 7 سال خوشحالی کے، 7 سال بدحالی کے، پھر جو 15واں سال ہوگا وہ پھر خوشحالی کا آ جائے گا۔ تو حضرت یوسف نے تعبیر بھی بتلائی اور سولیوشن بھی دیا، تعبیر بھی بتلائی اور سولیوشن بھی دیا کہ اس کا سولیوشن یہ ہے۔ خیر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے اس نے حضرت یوسف کی بتائی ہوئی تعبیر کا ذکر کر دیا، بادشاہ مطمئن ہو گیا، بادشاہ کو اس تعبیر سے اطمینان ہو گیا۔ اب بادشاہ اس بات کے شوق میں
کہ بھائی مجھے یوسف سے ملاقات کرنی ہے اور اس بندے کو جیل سے باہر نکالا جائے، اس بندے کو جیل سے باہر نکالا جائے۔ اب یہ خوشی بخوشی بادشاہ کا پیغام لے کر گیا کہ چلو بادشاہ نے تمہیں رہائی دے دی ہے، اور بادشاہ کہہ رہا ہے اس بندے کو میرے پاس لایا جائے۔ حضرت یوسف نے کہا نا، میں ایسے نہیں جاؤں، میں کسی کے رحم و کرم پر باہر نہیں آؤں گا۔ بادشاہ سے کہو کہ باقاعدہ اس معاملے کی تحقیق کرے، اس معاملے کی تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، ان عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے، اس معاملے کی مجھے تحقیق چاہیے۔ اب یہاں پر مفسرین نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، بڑی علمی بات ہے، تھوڑا سا دماغ لگا لینا۔ سب حاضر ہیں نا سارے لوگ، کوئی سو تو نہیں رہا، کیونکہ یہ علمی بات ہے۔ بادشاہ نے، حضرت یوسف نے کیا کہا کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، حالانکہ معاملہ تو کچھ اور تھا۔ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے انہوں نے کیا کہا، بادشاہ سے پہلے معلوم کرو ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، کیا مکر تھا، کیا فریب تھا۔ معاملہ تو اس بیوی کا تھا نا کہ جس نے یہ حرکت کری تھی، لیکن حضرت یوسف ایک نبی وقت ہے، ایک سنجیدہ شخص ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں ڈائریکٹ اس بندے کی بیوی کا نام لوں گا تو اس بندے کے مجھ پر احسانات ہیں بہت زیادہ، اس نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا تھا، وقار کے ساتھ رکھا تھا، اور یہ کہا تھا اکرمی مثواہ، کہ اس لڑکے کو اچھی طرح رکھنا، غلام بنا کے مت رکھنا۔ تو اگر میں ڈائریکٹلی اس کی بیوی کا نام لوں گا کہ اس کی بیوی کا کیا معاملہ تھا، اس نے مجھ پر کیوں الزام لگایا تھا، تو اس کی دوبارہ بے عزتی ہوگی۔ تو اس لیے حضرت یوسف نے اس کی بیوی کا نام نہ لے کر بلکہ ان عورتوں کا معاملہ تذکرہ کیا کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹا تھا، کیونکہ وہ واقعہ اسی سے جڑا ہوا تھا۔ جب اس معاملے کی تحقیق ہوگی تو اس معاملے کی تحقیق آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بیوی کا ڈائریکٹ ذکر نہیں کیا، اس کے احسان کا اتنا معاملہ سمجھا۔ اور آج لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ احسان فراموش، آپ سے ملتے رہیں گے، آپ کے احسان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور پھر بھی آپ کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں گے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس ومن لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے تو آپ اس کے احسان کا کیا ہے، اس کے احسان کو مانیں، اس کے احسان کو تسلیم کریں۔ پہلے لوگ اگر کسی کے وہاں ایک وقت کا کھانا کھا لیا کرتے تھے نا، پرانی باتیں ہیں اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ زندگی بھر لوگ احسان مانتے، یار اس کے وہاں میں نے کھانا کھایا تھا، اس کا میں نے نمک کھایا تھا، نمک حرامی نہیں کروں گا۔ آج تو پوری لوگ دیکھ کھا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب موقع ملے گا وہ خنجر تیار رکھیں گے اور آپ کے پیٹھ میں گھونپ دیں گے۔ تو حضرت یوسف نے دیکھیں کتنی باریکی سے یہ نہیں کہا کہ اس عورت کا کیا معاملہ تھا جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، بلکہ یہ کہا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیونکہ جب اس معاملے کی تحقیق ہوگی تو اس کے ضمن میں وہ تحقیق بھی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو طلب کر لیا، اور عزیز مصر کی بیوی نہیں، کیونکہ وہ دعوت کری تھی، وہ سارا انتظام اس نے کیا تھا، اس پروگرام کو ہوسٹ کس نے کیا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی نے کیا تھا۔ سب کو بلایا گیا بھائی کیا معاملہ تھا، تو ان عورتوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا کہ نہیں، یوسف تو بہت نیک انسان ہے، وہ تو بہت اچھے انسان ہے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو ہم لوگوں کا تھا۔ اور پھر آخرکار وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھے اس نے کہا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہ اب حق ظاہر ہو گیا ہے اور مجرم میں ہوں، یوسف مجرم نہیں ہے، وہ تو سچے ہیں، وانه لمن الصادقین، وہ تو سچے لوگوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیے اس عورت نے اپنے جرم کا خود اقرار کر لیا، الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، اصل مجرم میں ہوں بادشاہ صاحب، وہ مجرم نہیں ہے، وہ تو پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، جرم میرا تھا کہ میں ان پر فریفتہ ہو گئی تھی اور میں نے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ تو جب یہ سارا معاملہ، ساری تحقیق صحیح ہو گئی اور یہ بات ثابت ہو گئی، کیونکہ دیکھیے وہ عورتیں اگر یہ کہتی کہ وہ بے گناہ ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں جھول لیتا، حالانکہ اس کے شوہر نے پہلے ہی برات کا اظہار کر دیا تھا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس عورت کا جو بھائی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم ہے، پیچھے سے پھٹا تو مجرم ہے، اس نے بھی عقلی دلیل دے کے ان کی بے گناہی ثابت کر دی تھی، ان عورتوں نے بھی بے گناہی ثابت کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر ذرہ برابر شک کی گنجائش چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کل کو کوئی کہہ دے کہ بھئی عورت نے تو نہیں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوا، اس عورت کے منہ سے اللہ نے کہلوا دیا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی ان کو بہلایا تھا، پھسلایا تھا، اور وہ تو سچے ہیں، وہ تو سچے ہیں، جرم میرا ہے، خطا میری ہے۔ آخرکار اور یہ میرے رب کا تکوینی فیصلہ تھا، کیونکہ میرے رب کو مصر کا ان کو مالک بنانا تھا،
ایک ایسا انسان جو بکریاں چراتا ہو اور کنعان کی چھوٹی سی بستی میں رہتا ہو، ایک چھوٹے سے خاندان کا ہو، ایک چھوٹے سے قبیلے کا رہنے والا ہو، مصر جیسی بڑی سلطنت، مصر کی تہذیب یافتہ سلطنت کا اسے روح روا بنانا ہے، اس کو امین بنانا ہے، اس کو فائنانس منسٹر بنانا ہے، تو اللہ نے سارے تکوینی نظام کیے، بھائیوں کا حسد، بھائیوں کا لے جانا، کنویں میں ڈالنا، قافلے کا وہاں ان کو اٹھانا، پھر مصر کے بازار میں بیچنا، پھر عزیز مصر کا ان کو خریدنا، پھر بیوی کا الزام لگانا، اور پھر ان کا جیل میں جانا، اور جیل میں ان 2 قیدیوں سے ملاقات کا ہونا، وہ سارا اللہ کا تکوینی نظام کام کر رہا تھا، کیونکہ ایک ایسے بندے کو جو کنعان کی چھوٹی سی بستی سے تعلق رکھتا تھا، بکریوں کو چراتا تھا، اس کو مصر کا امین بنانا تھا، مصر کا فائنانس منسٹر بنانا تھا، مصر کی ساری سلطنت اس کے ہاتھ میں آنی تھی، اس لیے اللہ نے سارے یہ انتظامات کیے۔ اسی وجہ سے کہا گیا عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو تمہارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، تمہیں لگتا ہے یہ غلط ہو گیا، لیکن بعد میں خیر اسی میں پوشیدہ ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں شر پوشیدہ ہوتا ہے، تو خیر اور شر کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اس لیے ہر معاملے میں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے کہ میرا اللہ جو کرے گا میں اس پر راضی ہوں، میں اپنے رب کی تقدیر پر راضی ہوں، تقدیر پر راضی رہنا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا، اور یہ جب سارا معاملہ صاف ہو گیا، اب بادشاہ نے ان سے بات چیت کری، بادشاہ بہت متاثر ہوا ان کی بات سے، ان کی گفتار سے، ان کے کردار سے، ان کے حسن سے، ان کے معاملات سے، اور جب ان سے گفتگو کری تو بڑا حیرت میں رہ گیا، انہوں نے کہا جی اس کا حل میرے پاس ہے، پورا حل بتایا، اور پھر باقاعدہ اظہار بھی کر دیا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ یہ جو خزانے کے معاملات ہیں آپ میرے سپرد کر دیں، اس کا ذمہ دار، اس کا امین مجھے بنا دیں، میں انشاءاللہ حفاظت بھی کروں گا اور جاننے والا بھی ہوں۔ یہاں سے علماء نے ایک بات لکھی ہے، اگر کہیں عہدے کو طلب کرنا جائز نہیں ہے، عہدے کو طلب کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں، بندہ کہ مجھے مسجد کا صدر بنا دو، جائز نہیں، مجھے سیکریٹری صاحب بنا دو، جائز نہیں، مجھے خزانچی صاحب بنا، جائز نہیں ہے، خود عہدے کو طلب کرنا، یہ خود آپ کو لوگ کہ بھئی آپ مسجد کے ذمہ دار بن جائیں، آپ محلے کے ذمہ دار بن جائیں، یہ جو الیکشن کا نظام ہے اسی وجہ سے اسلامی نظام نہیں ہے، یا بندہ کہتا ہے بھئی مجھے کونسلر بنا دو، مجھے ایم ایل اے بنا دو، مجھے ووٹ دو، مجھے پردھان منتری بنا دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے افغانستان میں باقاعدہ طور پر تحریک طالبان پاکستان نے بین لگا دیا، کوئی الیکشن نہیں ہوگا، کوئی الیکشن کی بات بھی کرے گا تو اس کی پٹائی ہوگی، ٹھکائی ہوگی، کیوں؟ یہ اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام یہ ہے کہ لوگ کہیں بھائی ہم اسے بادشاہ بنائیں گے، ہم اسے اپنا کیا ہے اپنے محلے کا ذمہ دار بنائیں گے، لوگ کہیں، اور یہاں کیا ہوتا بندہ خود کہ ہاں بھائی ہاتھ پہ مہر لگانا، ہاں بھائی جھاڑو پہ مہر لگانا، بندہ کہتا بھائی میرے پہ مہر لگانا، کیوں؟ وہ خود چاہ رہا ہے مجھے کہے ذمہ دار بنا دے، عہدے کی طلب یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو حضرت لیکن کہیں سچویشن ایسی ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں آگے بڑھ کر نہیں آیا تو دوسرا بندہ آ گیا، نظام خراب ہو جائے گا، نظام درہم برہم ہو جائے گا، نظام چلتا چلاتا خراب ہو جائے گا، تو وہاں پیشکش کرنا بھی جائز ہے، لیکن سچویشن کا معاملہ ہے، تو حضرت یوسف نے خود کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھ کو فائنانس منسٹر بنا دیں، انشاءاللہ اس سارے نظام کو میں دیکھ لوں گا، سارے نظام کو میں دیکھ لوں گا، اور انشاءاللہ میں حفاظت بھی کروں گا، امانت داری سے اس خدمت کو انجام دوں گا۔ بادشاہ نے ان کو پورے مصر کے سارے خزانوں کی چابیاں ان کو سونپ دی کہ پورے مصر کے، بادشاہ تو صرف بیٹھا ہوا تھا، سارا نظام حضرت یوسف کو چلانا تھا، کہاں سے خزانہ آنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں سے ٹیکس آنا ہے، کہاں سے غلہ آنا ہے، سارا یعنی مصر کی بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا انتظام کیا، کنعان کی چھوٹی سی بستی سے اٹھا کر ایک بچے کو اور کہاں پہنچایا؟ مصر جیسے ایک عظیم ملک کا کیا ہے بادشاہ بنا دیا، امیر بنا دیا، اور فائنانس منسٹر بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے حکمت عملی کے ساتھ، وہ 7 سال تھے، اس میں غلے کی حفاظت کری اور بہت سارا غلہ اسٹاک کر لیا۔ اب جو قحط سالی کے سال شروع ہوتے ہیں، پورے اطراف میں بھکمری پھیل گئی، تو لیکن مصر کی سلطنت نے اعلان کرا دیا کہ اطراف میں جتنے گاؤں ہیں، جتنے شہر ہیں، جتنے قریہ ہیں، جتنے قصبے ہیں، سب مصر آئیں اور سب کو غلہ دیا جائے گا، سب کو غلہ دیا جائے گا، اور فری غلہ بانٹا گیا، فری غلہ اسکیم چلائی گئی، اور ضرورت کے مطابق، افراد کے مطابق کس گھر میں کتنے افراد ہیں ان کو غلہ بانٹا گیا تاکہ 7 سال آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ کنعان کی بستی سے وہی 11 بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ بھی غلے کی تلاش میں مصر آ گئے، جب اعلان ہوا کہ بھئی مصر کا بادشاہ غلہ بانٹ رہا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مصر کی ایک رسم تھی
کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، اور اس امت میں سجدہ تعظیمی، سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعبدی نہیں تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت والا سجدہ تھا، سامنے والے کو عزت دینے کے لیے اس کے سامنے سر جھکایا جاتا تھا۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں اس چیز کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مزار پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ کبھی نظام الدین اولیاء جائیں، اب جو بھی مشہور مزارات ہیں اللہ والوں کے، آپ وہاں جائیں، لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں۔ اب اگر ان سے کوئی بھائی کیا کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہماری نیت سجدے کی نہیں تھی، وہ اس طرح کی دلیل پیش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہماری نیت سجدے کی نہیں تھی۔ سجدے کی آپ کی نیت ہو یا نہ ہو، لیکن ایسی شکل اختیار کرنا، کسی بندے کی، علماء نے مسئلہ لکھا ہے، کسی بندے کی ایسی تعظیم کرنا جس میں اللہ کی تعظیم کی مشابہت لازم آئے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہم رکوع کرتے ہیں نا اللہ کے سامنے، اگر کوئی بندہ کسی میں ایسا رکوع کر رہا ہے، اس کی نیت کچھ بھی ہو، تو یہ بھی کیونکہ اللہ کی تعظیم کی طرح ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہماری نیت سجدے کی نہیں تھی، کہیں بھی مزار پر کسی انسان کے سامنے ماتھا ٹیکنا یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ بریلوی حضرات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مزار پر جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری نیت نہیں تھی، ہماری نیت نہیں تھی۔ نیت کا دخل نہیں ہے، عمل کا دخل ہے، اور فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے، باطن پر نہیں لگتا ہے۔ آپ نے ظاہر میں کیا کیا اس پر فتویٰ لگے گا، باطن میں کیا کیا، اور پھر اس چیز کی اجازت ہے ہی نہیں۔ خیر، مصر وہ سارے کے سارے لوگ غلے کی تلاش میں وہاں گئے، اور جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا، آج تقریباً 40 سال کے بعد پورا ہوا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اپنے والد محترم سے تذکرہ کیا تھا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا 11 چاند، 11 سورج، 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف سمجھ گئے تھے کہ یہ خواب بڑا ہی معنی خیز ہے، اس کے ایک معنی ہے، یہ عزت اور تعظیم کے اعلیٰ مقام پر میرا بیٹا پہنچے گا۔ اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا، یہ بھائی تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی چال کھیل دیں گے، تیرے ساتھ کوئی نہ کوئی چال کھیل دیں گے۔ تو آخر کار 40 سال کے بعد حضرت یوسف کا ان 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کو کیا کیا؟ سجدہ کیا، اور یہ حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر تھی، یہ حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر تھی جو انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ایک بات سمجھیں یہاں پر، خواب، اب لوگ خواب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں آج دیکھا صبح ہی پورا ہو جائے۔ اولاً تو سچے خواب بہت کم نظر آتے ہیں، بہت سارے خواب عام طور پر انسان کو بیماری کی وجہ سے نظر آتے ہیں، انسان پیٹ کا مریض ہے، نزلے کا مریض ہے، ٹینشنوں میں ہے، خواب بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ کبھی کبھار کوئی سچا خواب نظر آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آج دیکھا صبح ہی پورا ہو جائے، 20 سال، 30 سال کے بعد خواب پورے ہوتے ہیں، 40 سال کے بعد خواب پورے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خواب اگر آپ نے کوئی اچھا دیکھا ہے تو یہ انتظار نہ کرے بس صبح ہی پورا ہو جائے گا، منتظر رہیں، پتہ نہیں کب پورا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کتنے سالوں پورا ہوا؟ 40 سالوں کے بعد یہ خواب پورا ہوا کہ بھائیوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف نے فوراً پہچان لیا، کیونکہ حضرت یوسف تو بچے سے جوان ہو گئے تھے، اگر کوئی بچہ بچے سے جوان ہو جائے اور سامنے والوں کو نہ دیکھو وہ پہچان لیتا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں پہچان پائیں گے کہ وہ بچے تھے۔ حضرت یوسف نے پہچان لیا کہ سارے کے سارے میرے بھائی ہیں، وہی بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ دجل اور فریب کیا تھا۔ حضرت یوسف نے ان سے پوچھا، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی ہم کنعان کی چھوٹی سی بستی سے آئے ہیں۔ تمہارے والد کون ہیں؟ کہ میرے والد یعقوب ہیں۔ کیا حال ہے ان کے؟ پوری ڈیٹیل گھر کی نکال لی، کیا حال ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ ہاں ایک بھائی ہمارا ہے دوسری ماں سے، اس کا نام بنیامین ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ ساری ڈیٹیل نکال لی، کیا حالات چل رہے ہیں، والد کے کیا حال ہیں، بھائی کے کیا حال ہیں، بھائی کتنا بڑا ہے۔ تو ساری ڈیٹیل نکالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہوئے کہ میرے والد محترم زندہ ہیں، میرا بھائی بھی کیا ہے، حیات ہے۔ حضرت یوسف نے ان کو غلہ وغیرہ دے دیا اور یہ کہا کہ اگلی مرتبہ جب غلہ لینے آؤ گے میری ایک کنڈیشن ہے، ٹرمس اینڈ کنڈیشن رکھ دی کہ اس اپنے بھائی کو لے کر آنا، نہیں تو غلہ نہیں دوں گا تمہیں، اپنے بھائی کو لے کر آنا نہیں تو غلہ میں نہیں دوں گا۔ اور ان کو خوب غلہ دے دیا، خوشی بخوشی، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔ اب وہ اپنے والد محترم کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے، بڑا ہی فیاض ہے، بڑا ہی سخی ہے، اور وہ بہت زیادہ سوالات کر رہا تھا، وہ آپ کو بھی پوچھ رہا تھا، بھائی کو بھی پوچھ رہا تھا۔ حضرت یعقوب کچھ سمجھنے لگے کہ کوئی معاملہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب اس بندے نے کہا ہے کہ اب اگلی مرتبہ تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر آنا، اگر تم لے کر نہیں آئے تو ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے۔ اب اگلے سفر میں وہ لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر گئے، پھر ایک وہ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی مجلس میں ہوگا۔
تب تک انشاءاللہ آپ منتظر رہیں، میں بھی آپ کا منتظر ہوں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی اگلے ہفتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔